اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو آج کی اس پہلی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ نے الحمدللہ QC1 کیا، QC2 کیا اور اب QC3 میں جو ہے شامل۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، ایک اس کی رحمت ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو سچے دل سے کہیے الحمدللہ۔ آپ کا یہ کورس QC3 کا جو کہ آج شروع ہو رہا ہے، آج 25 دسمبر کو ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں، یہ ہفتے میں 2 دن ہوا کرے گا، سوار اور منگل والے، اور انشاءاللہ 20 مارچ کو یہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے مڈ کوئز اور جو ہے فائنل کوئز 14 فروری اور 20 مارچ کو انشاءاللہ ہوں گے۔ پاکستان کے مطابق ٹائم 5:15 سے 6:15 ہے، لیکن مغرب کی نماز کی وجہ سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں 15 منٹ کا اضافہ مزید کر دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل سے جب تک مغرب کا ٹائم ایڈجسٹ ہوتا ہے، کلاس جو ہے 5:30 سے انشاءاللہ 6:30 تک ہوگی، اور جو ہی مغرب کا ٹائم جو ہے آگے پیچھے ہوا تو ہم واپس جو ہے 5 بجے جو ہے وہ کلاس کو لے آئیں گے، یا اگر آپ لوگوں نے چاہا تو 5:30 سے آگے جو ہے 15 منٹ چلے جائیں۔ یہ کورس آپ کا 12 ہفتے کا ہے، انشاءاللہ ہم 12 ہفتے میں QC3 کو مکمل کریں۔ شیڈیول آپ کے سامنے ہے۔ آج جو ہے 25 تاریخ کو اس کی جو ہے وہ پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے، اور 20 مارچ کو آپ دیکھ رہے ہیں فائنل کوئز ہے، 14 فروری کو آپ کا انشاءاللہ مڈ کوئز ہے۔ تو آپ کا بیچ نمبر 82 ہے، اور اس کی ایک کلاس ہم ایڈوانس 2 گھنٹے کی جو ہے وہ اتوار والے دن بھی کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو احباب اس میں شامل تھے انہوں نے پچھلی کلاس جو پہلی کلاس تھی وہ اٹینڈ کی ہے، یعنی یہ ایک ہی کورس 2 دفعہ جو ہے ہوا کرے گا۔ جو لوگ اس وقت کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں اس وقت کر لیں، جو کسی وجہ سے نہیں کر سکتے یا کوئی کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے اتوار والے دن جو ہے وہ رات 8 سے 10 بجے 2 گھنٹے کی لگاتار کلاس ہوتی ہے، جس میں 2 لیسن پڑھائے جاتے ہیں، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو دونوں کلاسیں اٹینڈ کیجئے، وہ تو اللہ کا دین ہے جس کو جتنی توفیق دے۔ آپ میں سے وہ احباب جنہوں نے پہلے سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا یا نمبر امپروو کرنے کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں، وہ نئے اور یہ جو نمبر امپروو کرنے یہ ضرور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں، کیونکہ رجسٹریشن کے بغیر الفلا منزل سے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ آپ کی کورس کی کتاب جیسا کہ یہ آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، میں بھی دکھا دیتا ہوں، یہ لال رنگ کی جو ہے آپ کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک اس کی ورک بک بھی ہے۔ یہ اس کی ورک بک ہے، دیکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ دونوں چیزیں ہم نے جو ہے وہ اس میں سافٹ کاپی میں جو ہے گروپ میں شیئر کر دی ہیں۔ جو نئے احباب داخل ہوئے ہیں بعد میں آئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آج کی جو ہے کلاس کا جہاں پہ PDF آئے گا اس کی ریکارڈنگ آئے گی، اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ پورا مواد بھی ایک دفعہ سے پھر سے جو ہے گروپ میں شیئر کیا جائے گا، اور ساتھ ہی میں رجسٹریشن فارم، تاکہ جو احباب رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کرا پائے وہ کروائیں۔ یس، یہ کارڈ بڑے کام کا ہے۔ یہ QC1 میں آپ کو ہم نے دکھایا، بتایا، پورے QC1 میں آپ کو بتاتے رہے، پھر میں آپ کو اس کی اہمیت بتا دوں۔ یہ قرآن پاک کے 50% الفاظ کے اہم جو الفاظ ہیں ان کو کور کر
ایک۔ دوسرا یہ ہے، اس کو اگر آپ دن میں 5 بار 2 منٹ کے لیے ہر بار اگر جو ہے دیکھیں پڑھیں تو یہ چند ہفتوں میں جب یاد ہو جاتا ہے، حفظ ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر آپ 5 دفعہ دیکھتے تب یادداشت تیز ہونے لگتی ہے۔ خاص طور سے چھوٹے جو بچے پڑھائی میں وہ ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین چیز ہے کہ آپ اس طرح ان کو مشق کرائیں اور انشاءاللہ ان کا ذہن چل پڑے گا، اور بڑی عمر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ جب کورس آپ کا اختتام پہ پہنچے گا تو آپ کو اس پورے کورس کی ایک ہم جو ہے کورس گائیڈ اسے کہتے ہیں، وہ آپ کو دی جائے گی، تاکہ بعد میں آپ جو ہے اگر کورس 3 کو اپنے طور پہ دہرانا چاہیں، اس میں کوئی چیز دیکھنا چاہیں، تو آپ کو تمام مواد ایک ہی جگہ مل جائے۔ رہا یہ تعلیم القرآن، تو اگر آپ نے QC2 میں لے لیا تھا تو بہت اچھا کیا، اگر نہیں لیا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو جو ہے لے لیں۔ میں انشاءاللہ، میں نے کل بھی وہ کلاس میں کہا تھا، تو آج کے جتنے مواد اور جتنی چیزیں آپ کو ملیں گی اس میں انشاءاللہ سافٹ کاپی کی جو ہے پہلے پارے کی آ جائے گی۔ یہ بڑی کام کی جو ہے وہ کتاب ہے تو پارا، لیکن اس میں جو گرامر کا حصہ انہوں نے لکھا ہے صابر صاحب نے، اور جو اس کے اندر جو الفاظ کی بریکج ہے، وہ جو ہے تمام مکاتب فکر جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس میں تمام جو ہے وہ ان الفاظ کی جو جس ترتیب سے انہوں نے ان کی وہ کی ہوئی ہے تقسیم، اس پہ سب متفق ہے الحمدللہ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہارڈ کاپی لینی ہے ورک بک اور جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کی، وہ یہ اس ایڈریس ہے، یہ ایڈریس آپ کے پاس اب سلائیڈ میں محفوظ ہو جائے گا۔ وہاں پہ جو ہے مسٹر افضل یا جو ہے وہ مسٹر وقاص ہیں، اسی طرح مسٹر حسین ہیں، ان کا بھی نمبر میں آج انشاءاللہ دوبارہ شیئر کر دوں گا۔ ان سے پتہ کر کے جتنی رقم ہے انہیں بھجوا دیجئے، رسید جیسی آپ انہیں واٹس ایپ کریں گے تو نیکسٹ ڈے جو ہے ورکنگ آورز میں وہ آپ کے لیے کتابیں ڈسپیچ کر دیں گے، اور وہ آپ کو چند دن میں جو ہے مل جائیں گے۔ ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سافٹ کاپی ہے اس کا آپ ایک پرنٹ نکلوا لیجئے، اس کو بائنڈ کر لیں، آپ کی ٹیکسٹ بک بن گئی، ورک بک بن گئی، ان پہ جو ہے اپنے ورک جو ہے وہ ہوم ورک کی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ایک پارہ تقریباً 20 صفحے کا ہوتا ہے، اور ان 20 صفحوں کی پہلے پارے کی تقسیم یوں ہے کہ پہلے 5 صفحے آپ نے QC2 میں پڑھے، دوسرے 5 اب آپ QC3 میں پڑھیں گے، اگلے 5 آپ QC4 میں، اور آخری 5 جو ہے پہلے پارے کے صفحے آپ QC5 میں پڑھیں گے۔ اور اس طرح انشاءاللہ QC5 میں جب آپ پورا کر کے فارغ ہوں گے تو پورا ایک سپارہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو آتا ہو۔ اس میں ایک بہت اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ اس سپارے کو صفحوں کو پڑھتے ہیں ان کو حفظ کرنا شروع کریں۔ دیکھیں ایک لیسن میں عام طور پہ 2 سے 3 اوسطاً جو ہے 2 سے 3 جو ہے آیتیں ہوتی ہیں، اور ہفتے میں 2 لیسن ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہفتے میں اوسطاً جو ہے 5 سے 7 آیتیں لگتی ہیں۔ یعنی اگر ایک آیت بھی آپ روزانہ حفظ کریں تو ایک ہفتے میں جو آپ وہ پورا 2 لیسن کے جو بھی وہ ہے حصہ ہے قرآن کا وہ حفظ کر لیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ جب آپ QC5 سے فارغ ہوں گے تو آپ کو پورا ایک سپارہ آتا ہوگا الحمدللہ۔ یہ حفظ کرنے کا بھی طریقہ۔ تو آئیے ترتیب دیکھ لیتے ہیں۔ QC2 میں آپ نے جو ہے سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی 1 سے 37 تک آیتیں پڑھی۔ اب QC3 میں جب آپ آگے ہیں تو یہاں آپ سورۃ البقرہ کی 38 نمبر سے لے کے جو ہے 76 نمبر تک جو ہے آیتیں پڑھیں، اور جب QC4 میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سبق 77ویں آیت سے شروع ہوگا اور 105 آیت پہ جا کے پورا ہو، اور آخری جب آپ QC5 میں ہوں گے تو اس وقت جو ہے انشاءاللہ آپ 106 نمبر
آیت جو ہے سورہ بقرہ سے شروع کر کے 141 تک پڑھیں گے، اور پہلا پارہ جو ہے اس میں سورۃ البقرہ کی 141 ہی آئی۔ QC 5 سے اوپر جو ہے جو QC 6 ہے وہ منفرد ہے، اس میں جو ہے آپ نے باقی جو سورۃ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں ٹوٹل، ان میں سے یہ 141 نکال کے جتنی ہیں وہ آپ QC 6 میں پڑھیں۔ جب QC 7 میں جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے پورا جو سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ عمران ہے اس سے لے کر سورۃ ناس تک جو ہے پورا قرآن پاک جو ہے پڑھیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ QC 5 تک آپ کا بہت اہم حصہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے QC 1 اور 2 کی جو ہے گرامر کو دہرا لیا اپنے فرصت کے وقت میں، اور اب جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں QC 3 کے پیٹرن کو دیکھنے کی۔ یاد رکھیے قرآن کے سمجھنے میں دو مشکلات ہیں، ایک ہے الفاظ کے معنی، اس کو ہم انشاءاللہ ہم اشارات اور فکروں سے یاد کریں گے جو کہ ہم نے QC 2 میں ایک پیٹرن دیکھا تھا، اور دوسرا ہے گرامر۔ گرامر جو ہے ہم TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اور عربی بول چال سے سیکھیں۔ اس طرح جو ہے اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اشارات کے متعلق آپ نے یہ کلیہ پڑھا تھا، فارمولا R5S10 لو۔ ان میں یہ جو R ہے اس کے معنی ہے ریلیکس، یعنی جب آپ کوئی چیز توجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو آرام سے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے ایک لمبا سانس لیں، اسے روکیں اور آہستہ آہستہ اس سانس کو نکالیں، اسے کہتے ہیں ریلیکس۔ 5S کا مطلب ہے اپنی پانچوں سینس۔ کون سی پانچوں سینس ہیں؟ سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، یہ ساری حصے استعمال کریں گے تب وہ چیز آپ کو جو ہے یاد ہوگی، تب وہ چیز جو ہے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور 10 کا مطلب ہے جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اسے کم سے کم 10 سیکنڈ تک دہرائیے۔ کیسے دہرائیے؟ لاؤڈ، بلند آواز، اتنی بلند آواز سے کہ آپ کو اپنی آواز سنائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں R5S10 لو۔ تو جہاں جہاں سبق میں کوئی نئے الفاظ آئیں گے تو وہاں پہ ہم یہ R5S10 لاؤڈ کا فارمولا استعمال کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نئے الفاظ کو بلند آواز سے آپ 3 بار دہرا دیں تو یہ جو ہے R5S10 لاؤڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم چیز کیا ہے؟ الفاظ و معنی کی شیٹ کو روزانہ دیکھ۔ کون سے الفاظ معنی؟ جو آپ کو پڑھتے ہوئے نئے الفاظ ملتے ہیں، نئے قواعد بتائے جاتے ہیں، ان کو نوٹ کیجئے، اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں، کاپی بنا لیں، رجسٹر بنا لیں یا صفحوں پر لکھ لیجئے، اور ان کو ہر روز دیکھیں۔ تھوڑا سا ٹائم اپنا مقرر کر لیں، 5-10 منٹ، اور پھر جو مواد بڑھتا ہے اس ٹائم کو بڑھا دیں، 15-20 منٹ۔ جو کچھ لکھے اسے دیکھیے، اسے پڑھیے، اور بلند آواز سے پڑھیے تو انشاءاللہ وہ آپ کا یادداشت کا پکا حصہ ہوتا جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 تعارف، اور یہ جو ہے سورۃ بقرہ آج جو آیتیں اس سبق میں ہم نے پڑھنی ہے وہ 38 سے 39 ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 37 تک تو ہم QC 2 میں پڑھائے، تو صفحہ جو ہے وہ چھٹا ہے، اشارہ اے ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ جیسے آپ نے QC 2 میں پڑھا، یعنی سبق کے 2 حصے ہوا کریں گے۔ پہلا حصہ قرآن سے متعلق ہوگا اور جو ہے دوسرا حصہ گرامر، اور ہر جو ہے صفحے کو ہم نے 4 جو ہے وہ اشاروں میں تقسیم کیا۔ اس کا مطلب ہے ہر صفحہ ہم 4 کلاسوں میں پڑھیں گے، اور اس طریقے سے 5 صفحے ہیں تو 20 جو ہے آپ کے لیسن، 20 جو ہے آپ کی کلاسیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے جو آپ نے QC 2 میں دیکھے، قرآن مجید کے اگلے 5 صفحے پڑھنا۔ پہلے 5 تو آپ نے پڑھ لیے QC 2 میں، اگلے 5 ہم نے پڑھا۔ دوسرا مقصد یہ ہے اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ۔ QC 1 میں جب آئے تھے تو ہم کہتے تھے آپ 50% الفاظ سیکھ جائیں گے، آپ اصل میں 50 سے زیادہ سیکھ گئے ہیں QC 1 میں، جو کہ 60% ہم سب، مطلب ایک سطر میں، ایک لائن میں قرآن کے تقریباً جو ہے 9 حرف آتے ہیں۔ آپ جو ہے قرآن QC 1 میں 6 سیکھ چکے ہیں، 3 رہتے۔ جب آپ آئے QC 2 میں تو آپ نے جو 3 رہتے تھے ان میں سے ایک اور سیکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے QC 2 میں آپ نے 9 میں سے 7 سیکھ لیا۔ اب جب آئے ہیں QC 3 میں تو آپ ایک لفظ اور نیا سیکھ لیں گے۔ تو اس طرح ہر لائن میں سے تقریباً 8 لفظ آپ کو آتے ہوں گے جب آپ یہ کورس QC 3 پورا کریں۔ اور کیسے سیکھیں گے؟ اشاروں اور فکروں کی مدد سے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے قرآن کو زندگی میں لانا۔
اصل میں نے یہ کہا پڑھنا آسان ہے، سیکھنا آسان ہے، عمل کرنا سب سے مشکل ہے. تو ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو کچھ ہم پڑھیں سمجھیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. اور پھر ایک اور چیز جو QC3 میں ہے وہ ہے مزید فی کے افعال. یہ ایک نئی دنیا ہے. لوگ بڑا ڈراتے ہیں، لوگ بہت وہ کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ مجھے مزید فی سب سے آسان، تو میں نے اس پہ تھوڑا سا ورک کیا. تو الحمدللہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے، مزید فی کے جو ہے وہ 8 نام آپ کو پکے آتے ہوں گے، آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہی جو ہے پہلے لیسن میں ہی ہم اس کو شروع کر لیں. اور آخری یہ قرآن سے متعلق 200 جو ہے عربی بول چال کے جملے سیکھیں. تو یہ ہمارے آبجیکٹ ہیں، بالکل یہی آبجیکٹ جو ہے ہمارے QC2 میں تھے، آلموسٹ وہی ہیں، سوائے اس کے کہ وہاں QC2 میں آپ نے کمزور افعال کو پڑھا، یہاں پہ مزید کے افعال پڑھیں گے. اب یہ دیکھیے اس وقت آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر صفحے میں آپ کو تقریباً جو ہے 30 لفظ نہیں آتے اوسطاً. اوسطاً اس لیے کہ کسی میں 25 ہیں، کسی میں 29 ہیں، کسی میں 36 ہیں، 33 ہیں. 30 سے جو ہے 32 33 لفظ آپ کو لکھتے ہیں. کیوں؟ ایک صفحے میں کتنی لائنیں ہوتی ہیں؟ 15. اگر آپ کو 3 الفاظ نہیں آتے ہر لائن میں تو اس کا مطلب ہے 40 کے قریب ہے، لیکن رفلی ہم یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو 30 کے قریب جو ہے الفاظ نہیں آتے. لیکن جب آپ یہ QC2 کر لیں گے تو آپ کے یہ الفاظ جو رہ جائیں گے وہ ہر صفحے میں تقریباً 17 رہ جائیں گے اوسطاً. اس کا مطلب یہ ہوا کسی صفحے میں 17، کسی میں 16، کسی میں 8، یعنی ہر صفحے میں اوسطاً ایک جو ہے کسی صفحے میں 2 جو ہے وہ الفاظ ہوں گے جو آپ کو نہیں. تو ہم نے QC2 میں کیا کیا تھا، پہلے 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھا. پہلا صفحہ انگوٹھے پر، 5واں چھوٹی انگلی پر تھا. اب جو اگلے 5 صفحے ہم پڑھیں گے اسے ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے، چھٹا صفحہ چھوٹی انگلی پہ اور جو ہے 10واں جو ہے انگوٹھے پہ ہوگا. کیا ترتیب یہ ہے کہ جب آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کرتے ہیں تو آپ کو یہ پہلا انگوٹھا ہے یہاں سے گنتی شروع کرتے ہیں تو آخری 10ویں پہ گنتی آگے پوری ہوتی ہے. تو اسی حساب سے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ان صفوں کی ترتیب رکھی ہے کہ 1 سے 5 تک جو ہے وہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھے. اب اگلے 6 سے جو ہے 10 تک آپ جو ہے وہ بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے. اس طرح کے چھٹا صفحہ جو ہے آپ کا چھوٹی انگلی پہ ہوگا اور 10واں جو ہے انگوٹھے پہ ہوگا. تو آئیے پہلے سے مراد چھٹا صفحہ کیونکہ پہلے 5 پڑھ گئے، لیکن اس کورس کا پہلا صفحہ آف کورس اس کے 4 اشاروں کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے ہدایت اور نتیجہ. دوسرا کیا ہے؟ جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ لوگ بتا سکتے ہیں دوسرا اشارہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو دعوت. تیسرا اشارہ کیا ہے؟ نیک کام کرو. چوتھا کام کیا ہے؟ اس دن سے. چوتھا اشارہ کیا ہوا؟ ہدایت اور نتیجہ. دوسرا بنی اسرائیل کو دعوت. تیسرا نیک کام کرو. آئیے اس کو جو ہے ہم اپنی انگلیوں پہ رکھیں. کون سی؟ چھوٹی انگلی پہ. یہ ہمارا چھٹا صفحہ ہے جو کورس کا پہلا صفحہ ہے. تو پہلا اشارہ کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ. ہدایت اور نتیجہ. دوسرا الف کے بعد بے ہوتا ہے نا، تو دوسرا بے ہو گیا یعنی بنی اسرائیل اور تیسرا کیا ہو گیا؟ دعوت کون سی دینی ہے؟ ایک کام کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یاد کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. پہلا جو ہے ہدایت کا کام، ہدایت اصل. تو ہدایت اور نتیجہ کس کو ہدایت دینی ہے؟ بے سے بنی اسرائیل کو جو ہے آپ نے دعوت دینی ہے. کیا دعوت دینی ہے؟ کہ نیک کام کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس دن سے ڈرو. کس دن؟ قیامت کے دن. تو اس طرح ان چاروں اشاروں کو آپ یاد کر سکتے ہیں. آئیے ان کو مختصر کر سکتے ہیں. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. تو ہمارے 4 اشارے کیا ہوئے؟ پہلا اشارہ کیا تھا؟ ہدایت.
آیت اور اور نتیجہ، یعنی ہدایت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہدایت کس کو دی؟ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کو دعوت، کس چیز کی دعوت دی؟ نیک کام کرو، کام کرو، اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس دن سے ڈرو، اس طریقے سے آپ جو ان چاروں جملوں کا جو ہے وہ آپس میں لنک بنا لیجیے، آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ کیوں یاد کرنے ضروری ہیں ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہماری ترتیب کورس یہ ہوگی، ہم ہر لیسن کا ایک چھوٹا سا تعارف لیں گے، ترجمہ اور شرح دیکھیں گے، اسباق، دعا اور پلان، اسما اور جو افعال اور افعال کے ٹیبل جو ہے وہ آپ کو دکھائے جائیں گے یا کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب بھی یہ سلائیڈ آئے گی آپ سمجھ جائیے کہ اس کے بعد ہمارا اصل سبق آج کا شروع ہوا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو ہے پہلا سبق جو ہے کیا ہے؟ پہلا اشارہ ہے، اور پہلا اشارہ کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور اس کا نتیجہ، یعنی ہدایت اور نتیجہ۔ تو آئیے اس کا تعارف لیتے ہیں۔ تعارف اس کا یہ ہے پہلے اشارے کا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس کی آزمائش کو بھی بیان کیا، جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ آیتیں آئی۔ تو آپ میں سے کوئی اگر اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز آج کی یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کی کوئی تلاوت کر دیں۔ میں کر دوں سر؟ جی آپا کیجئے، بسم اللہ۔ یہ سعادت اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جزاک اللہ خیر آپا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ میری کیا جرات کہ میں کسی کو کچھ دوں، یہ اس کی دین ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے، نوازتا ہے، اور جب چاہتا ہے یہ کسی انسان کی اختیار ہے۔ تو آئیے آپ سے ہم نے آج کی کلاس کی ابتدا کرا لی، تو اب تھوڑا سا میں بھی بتاتا چلوں۔ اسباق ان آیتوں سے ہمیں یہ ملتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی، ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کے جو ہے یہ الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کون کون سے اسم ہیں، کون سے جو ہے فعل ہیں۔ قلنا، کل یہ امر کا صیغہ ہے، نہ ہم، قلنا ہم نے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ٹیبل سے آیا۔ احبتو، احبتو یہ فعل ہے، جمع واو الف جو ہے یہ ماضی کے فعل کی پہچان ہے۔ یہ آپ کو ہم نے جب یہ میں گرامر کی کلاس میں دہرا رہا تھا تو بتایا تھا، ماضی کی جو پہچان ہے وہ فعل کے آخر میں آتی ہے۔ واو الف ہے، تا زبر کے ساتھ ہے، تا پیش کے ساتھ ہے، اسی طرح جو ہے وہ تم ہے، نا ہے، تا ساکن ہے، تا زیر کے ساتھ ہے، یہ سب آخر میں آتے ہیں فعل کے، اور یہ کیا ہے؟ ماضی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ واو الف ہمیں بتا رہا ہے یہ ماضی کا فعل ہے۔ اور دوسرا فعل جو ہے یاتی آیا، یاتی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے، اور یہ یا شروع میں آیا تو یہ کیا ہے؟ مضارع کا ہے۔ مضارع کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں 4 حرف ہیں، یا، تا،
حمزہ نون، اگر ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ وہ مضارع کا فعل ہوتا ہے. اسی طرح جیسے دیکھیں تابعہ، تابعہ جو ہے یہ 3 حرفی ہے، اس میں تا شروع میں آ رہی ہے لیکن یہ 3 حرفی ہے، تو اس کا مطلب تا اس کا ماضی کا 3 حرف کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. اب میری بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بڑے ہی کام کی بات ہے. 3 حرفی اگر کوئی فعل ہو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں. 3 حرفی اگر کوئی فعل ہو، اس کا پہلا حرف جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ زبر، اس کے آخری حرف پہ بھی ہمیشہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. درمیان والا کلمہ جو ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اس پہ کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی پیش ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتا ہے. جیسے اس میں آپ دیکھیں درمیان والا کلمہ کیا ہے، با، اس پہ زیر آ رہا ہے لیکن پہلے حرف پہ زبر ہے اور آخری پہ زبر، اور 3 حرفی ہے. اگر آپ کو کہیں بھی ایسا کوئی جو ہے لفظ ملتا ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ وہ 3 حرف کا بنا ہوا ہے اور اس کے پہلے حرف پہ بھی زبر ہے، آخری پہ بھی زبر ہے، تو سمجھ جائیے وہ کیا ہے، ماضی کا فعل. ماضی کے فعل کی ایک پہچان یہ ہے، اگر 3 حرف کا کوئی جو ہے لفظ آ رہا ہے، مل رہا ہے آپ کو قرآن میں، اور اس کے پہلے پہ بھی زبر ہے، آخری پہ بھی زبر ہے، اور درمیان والے پہ بھلے پیش ہو، زبر زیر ہو، تو وہ ماضی کا فعل پہلی حالت ہوتی ہے. جیسے فاعلا، فا این لام میں 3 لفظ ہیں، فا پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے، این پہ بھی زبر ہے، فاعلا. اس کے مقابلے میں دیکھیں سامیہ، 3 لفظ ہے، سین پہ بھی زبر ہے، این پہ جو ہے زبر ہے، اور میم پہ زیر ہے، تو یہ کیا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اور یہ ایک آج کی کام کی بات. اب آگے چلتے ہیں یحزنون. یہ یحزنون جو ہے، جب ہم آپ کو اسم کی علامتیں بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ اسم. اسم ہوتا ہے. اور اگر اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کچھ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسم ہے. وہ بھی وہ بھی اسم ہوتا ہے. اسم ہے، اور پھر سنگل ہم ہے. آپ کو ایک اور نشانی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسم. اسم وہ کا بھی اسم جمع ہوتا ہے. ہے. اب ہاں جمع کا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. اب یہاں پہ واو نون آیا تو میں یہ کہوں گا یہ جو ہے اسم ہے. یہ فعل مضارع ہے، یا کی وجہ سے فعل فعل ہے. اگر آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ سب درست کہہ رہے ہیں، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے بھی سنیے. جو نئے لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہے وہ بھی اسم ہوتے ہیں. اب میری بات غور سے سنیے گا. تمام الفاظ واو نون جن کے آخر میں آئے اسم ہوتے ہیں، میں اس پہ قائم. لیکن 2 ایسے لفظ ہیں جن کے شروع میں اگر یا تا آ جائے، اگر کسی جمع کے جو ہے اس کے شروع میں یا تا آ جائے وہ اسم نہیں ہوگا. میں پھر بات دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے. تمام الفاظ جن کے آخر میں واو نون آئے وہ اسم ہوتے ہیں جمع، سوائے 2 کے جن کے شروع میں یا تو یا آ جائے یا تا آ جائے. اب آئیے اس لفظ کو دیکھتے ہیں. یحزنون شروع میں کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. یا تو اس کا مطلب ہے یہ اسم نہیں ہوگا. اگر یہاں پہ یا نہ ہوتا تو یہ کیا تھا؟ یہ اسم تھا. کی بات واو نون سے یہ اسم ہوتا جمع کا، لیکن یا نے آ کے گڑبڑ کر دی. اس نے کہا نہیں نہیں یہ مضارع کا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ نے جو ہے یہ یاد رکھنا ہے جمع کے لفظ اسموں میں یہ دیکھ لینے کا اس کے شروع میں یا تا تو نہیں آ رہا ہے. تو یہ مضارع آپ سب درست فرما رہے تھے، لیکن جو کنسپٹ میں نے کنوے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جمع والے اسم کو مضارع سے فرق کیسے کرتے ہیں. آسان بات ہے، سب کو اسم کہہ دیجئے سوائے ان کے جن کے آخر میں جس کے شروع میں یا تا ہے. پھر اس لفظ کو غور سے دیکھیے، اگر آپ کو یا تا میں سے مل رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے یہ اب اسم نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پہ یا تا آ گیا جو مضارع کی علامت ہے، جیسا آپ سب نے بتایا. شکریہ. تو چلیے آگے چلتے ہیں. تو آگے کون سا ہے؟ کوئی فعل کفر. یس یہ دیکھیں آخر میں واو الف آیا، اس سے میں نے پہچانا یہ فعل ہوگا. کذبوا واو الف سے میں نے پہچانا یہ ماضی کا فعل ہوگا. اور دوسری بات ہے اگر میں یہ واو الف کو ہٹا دوں تو کتنے حرف رہ جاتے ہیں جی؟ 3.
तीन ठीक है, मादा पहले पे जबर, आखिरी पे दूसरे जबर आना चाहिए। लेकिन याद रखें ये जमा का लफ्ज है, इसलिए इस पे पेश जमा का आ रहा है। वो जो है असल में कफारा जो होता है उसके जो है हिज्जे यही है, काफ पे जबर और जो है रा पे भी जबर और फा पे भी जबर होता है। जब ये अकेला 3 हरफी आएगा तो इसके आखिरी हरफ पे हमेशा जबर नजर आए। लेकिन जब ये जमा की शक्ल में आएगा या जो है वो 2 की शक्ल में आएगा, जिसे हम मुसन्ना या तस्निया कहते हैं, तब जो है ये हो सकता है आखिरी हरफ पे कोई और हरफ। इसी तरह कज़बू को देखें, वाव अलिफ को हटाएं तो हमारे पास कितने लफ्ज रह जाते हैं, कोई मुझे गिन के बताएगा? तीन तीन चार नहीं, बन गए। फोर, चार 4 है, क्योंकि जाक के चार। ऊपर शद। तो जा तो अगर आप जो है आपको किसी फेल में यानी उसके इजाफी हरफ जो शुरू में मुदारे के हैं या माजी के आखिर में, उनको हटा के अगर 3 से ज्यादा हरफ मिले तो वो जो है वो क्या होगा, वो मजीद फी होगा, जो आज हम आपको बताएंगे मजीद फी क्या होता है। इस तरह आप जो है 3 हरफी सलासी मुजर्रद और मजीद फी में फर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें हर हर्फ जो है मिन है, फा इम्मा में फा, और ये इम्मा नून जो है मुशद्दद ये भी हर्फ होता है। मिन्नी में मीन, मिन और नून ये दोनों हरफ हैं, और फा हरफ है, फला में फा और ला हरफ है, अला हरफ है, वाह हरफ है, ला हरफ है, वाह हरफ है, वाह हरफ है, बी हरफ है, फी हरफ है, ये सारे हरूफ हैं। अब आइए अस्मा की तरफ। हा जो है ये जमीर, जितनी जमीरें हैं जैसे हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु, या हिया, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये सब जो है क्या है, इसम होती है। तो हा जो है वो जमीर है, इसम है। जमीयन, इसमें ये 2 जबर से आपने पहचाना ये क्या है, इसम है। कुम जो है ये अभी ये मैंने बताया जमीर जितनी है, कुम, कुमा, कुम ये आता है, ये सारी जो है इसम है। या जो है ये जमीर है, या मुतकल्लिम, वो कहते हैं ना मिन्नी, मुझसे, मुझ जो है क्या ये जमीर है। हुदन को आपने कैसे पहचाना इसम, इस पे 2 जबर नजर। मन जो है यहाँ पे इसम है। ये एक अजीब सा लफ्ज है, ये आप नोट कर लीजिए। मन जो है एक ऐसा लफ्ज है जो कभी हरफ के तौर पे आता है, कभी जो है इसम के तौर पे। जब ये इसम के तौर पे आएगा तो हम आपको वहां पे बताएंगे कि ये यहाँ पे इसमें मसूला के तौर पे आया है। हुदाया, हुदाया जो है ये इसम होता है, इसको छोड़ दीजिए, ये जब हम वो इसके फाइल मफूल फेल बनाएंगे वहां पे आपको बताएंगे। खौफुन अलबत्ता आप कह सकते हैं, तनीन से आपने पिछाना। हिम जो है जमीर है, हुम जमीर है। अल्लाह जीना ये क्या है भाई, अल्लाह जीना कौन सी किस्म का इसम है, इसका क्या नाम है? इसमें मौसूला इसे इसमें मौसूला कहते हैं। आपने ये लफ्ज QC1 में तो सुना होगा। अल्लाह जीना जमा होता है, अल्लाह जी इसकी जो है वाहिद है, मोनेस इसका होता है अल्लाती, और अल्लाती की जमा होता है अल्लाई और अल्लाती। इंशाल्लाह ये हम आपको पढ़ाएंगे। आती, आती बी आ याती, आयाती जो है ये आयत से आयत जो होता है वो इसम होता है, ना जो है जमीर है। उलाए का, ये उलाए का भी आपका पढ़ा हुआ है। हाँ, कौन बताएगा क्या? इसमें इशारा है। इशारा है, इसमें इशारा है। इसमें इशारा है। उलाए का हमने पढ़ा था हाजा हाउलाए, जालिका उलाए का। फिर हमने पढ़ा था हाजे ही हाउलाए, फिर हमने पढ़ा तिल का उलाए का। इसका मतलब उलाए का मुजक्कर मोनेस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और जमा का जो है इसमें इशारा, इसमें इशारा उससे बता रहा है इसम के इसम है। असहाब, असहाब ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अन्नार जो है ये, हाँ अन्नार जो है ये इसम है। और याद रखिए नार जो है ये मोनेस का इसम है। जहन्नम के जितने भी नाम हैं, जहन्नम है, दोजख है, या जहीम है, ये जितने भी नाम आए हैं कुरान, सब के सब मुअन्नस है। हम जो है वो जमीर है, हा जमीर खालिदून। हाँ जी, अब बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या लगा? मैं तो कहूंगा हर्फ है। चले आए जी, साबित करें ये हर्फ है। इसम है। इसम है। किस चीज से आपने पहचाना ब्रदर? वाव नून से वाव सर। नून से। वाव से। और दूसरी इलामत जिससे आपने पहचाना ये फेल नहीं है वो क्या है? इसके शुरू में या ता नहीं आ कहा नहीं। एक तो आपने पहचाना वाव नून, वो तो मैंने कहा वाव नून वाले सारे मेरे नजदीक इसम। लेकिन अगर आपको उस वाव नून वाले लफ्ज के शुरू में या ता आए, जैसे या जनून में या आया था, फिर वो इसम नहीं होगा, वो मुदारे होगा।
اس میں مضارع کی علامت نہیں ہے، اس لیے ایک تو یہ کہ آخر میں واو نون آ رہا ہے، دوسرا شروع میں مضارع کی علامت نہیں ہے، تو اس لیے پکی بات ہوئی کہ یہ اس تو آئیے اب چلتے ہیں اس کے ترجمے اور جو ہے وہ تشریح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ قلنا، قل معنی آرڈر ہے، کہا نہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی چیز پہ زور دینا چاہتے ہیں تو ہم کا صیغہ اپنے لیے استعمال، قلنا ہم نے کہا، اہبتو، اہبتو امر کا صیغہ ہے، ابتا یہبتو اس کا جو ہے ماضی مضارع ہے، امر ہے اہبت، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، کس سے؟ جنت کی بات ہو رہی ہے، جمیعاً سب کے سب، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا کہا؟ ہم نے کہا تم سب کے سب جو ہے زمین پہ اتر جاؤ، یعنی یہاں سے اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ۔ زمین کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو آگے چل کے آتا ہے، خود سے پتہ چلا کہ کہاں اترنے کا آرڈر۔ ہاں پس، اما اگر، پس یا پھر اگر، یاتینکم، یاتی آئے، نہ ضرور بالضرور، قوم تمہارے، جب آئے تمہارے پاس، اور یقیناً آئے گی، نہ یہ بتانے کے لیے آیا کہ ضرور آئے گی، جو میں کہہ رہا ہوں آئے یہ نہیں ہے کہ آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی ضرور آئے گی، کیا؟ منی مجھ سے، میری طرف سے، ہدن ہدایت، کوئی ہدایت آئے۔ جب یہ نکرہ کا لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے اضافہ کرتے ہیں، یہاں کوئی کا لفظ کیا ہے، یہ نکرہ کے اندر آیا۔ ہدن اصل لفظ ہے ہدایت، کوئی ہدایت، کوئی ہدایت آئے گی، تو پھر کیا ہے؟ فمن تو پس، جس نے، فمن تو جس نے، تابعہ، تابعہ ماضی کا فعل ہے، 3 حرفی ہے، پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر آ رہا ہے، تو لہذا ماضی کا فعل تابعہ، اس نے پیروی کی، کس چیز کی پیروی کی؟ خدایا، میری ہدایت کی، جو میری ہدایت میں بھیجوں گا اس کی جس نے پیروی کی، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ فلا نہیں ہوگا، خوفن خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون، یعنی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ جب آرڈر یہ دیا تم سب کے سب جو ہے نیچے اتر جاؤ، اور پھر جب تمہارے پاس آئے گی، اور ضرور آئے گی، یہ یاد رکھنا، میری طرف سے کوئی ہدایت، اور جس تم میں سے جس نے بھی جو ہے اس کی پیروی کی، میری ہدایت کی، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی خوف اور کوئی جو ہے غم نہیں ہوگا۔ تو خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، حزن جو ہے وہ غم کا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اتر رہے تھے اس وقت، ہم تو چونکہ اپنے بابا آدم اور حوا کو جانتے ہیں تو اس لیے ہم انہی کی بات کریں گے، ان دونوں کو اس وقت یہ دکھ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ احبتو کا آرڈر آیا، احبتو کا مطلب ہے اچھی جگہ سے کم درجے کی جگہ پہ اترنا، اور دوسرا ہے آرڈر کے تحت اترنا، جبرن اترنا۔ تو جنت میں تو بڑے کسی چیز کی نہ کمی تھی، نہ کوئی کام تھا، نہ کوئی فکر تھا، نہ کچھ تھا۔ جہاں اتر رہے تھے وہاں کا خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں کچھ موسم کیا ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور دکھ یہ تھا کہ اچھی چیز چھوٹ رہی ہے، یہ انہیں پتا تھا کہ ہم اچھی جگہ سے نیچے جا رہے ہیں، تو ہمارا درجہ گر رہا ہے، ہم کم درجے کی جگہ پہ جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کا دکھ تھا، غم تھا۔ تو یہ جو خوف اور دکھ اور ڈر تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی۔ اس نے کہا تم میں سے جو بھی میری آئی ہوئی ہدایت کو فالو کرے گا، یہ نہیں کہ آج کرے گا، یہ آخری آنے والے انسان تک کے لیے یہ آیت ہے، ہر آیت ہر انسان کے لیے ہے، آرڈر ایک ہی ہے۔ ہم سب زمین پہ پیدا ہوئے، ہم اترے نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہی آرڈر ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو ہم فالو کریں گے تو ہمیں نہ ہوگا نہ دکھ۔ تو آئیے، اہبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے ہم نے دیکھ لیا، فاما پھر اگر یاتی نہ کو آئے تمہارے پاس، اور نہ جو ہے نون مشدد یاد رکھیں، جب بھی جس لفظ میں آئے اس کا مطلب ہے ضرور بالضرور، لازم، یعنی وہ چیز لازمی ہوگی۔ کیا چیز؟ ہدن ہدایت، تو تابعہ جس نے پیروی کی، ہدایہ تابعہ پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، تو ان پہ کیا ہوگا؟
کوئی خوف ہوگا نہ ان پہ غم ہوگا. تو تشریح یہ ہے کہ یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا. پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا، اور پھر جب حضرت آدم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم کو خلیفہ بنانے کا پورا ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے منی ہدا، میری جانب سے ہدایت پر ہدایا، میری ہدایت کا یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف اور غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نیز یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہوں گے کہ ہمیں موت نہیں آنی تو ہم ہمیشہ کی زندگی، اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہوں گے کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. مطلب کوئی بہت بیمار ہو، تکلیف میں اذیت میں ہو تو اس کو کہتا ہے موت آ جائے، موت کے ساتھ اس کی تکلیف درد. جہنم میں کیا ہوگا انہیں پتہ جب موت نہیں آئے گی تو یہ تکلیف جو وہاں جہنم کے دائمن ہے ہمیشہ ہے تو یہ انہیں اور دکھ دے گی. علم آپ میں سے کوئی پلیز اسے پڑھ دیجئے اور ترجمہ بھی پڑھ لیجیے. کون پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیے بردر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نحبط منها جميعا فإما يأتينكم مني فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جی کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ سسٹرز میں سے کوئی ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ تو جس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جزاک اللہ بردر. آج کی یہ پہلی کلاس ہے، اس میں آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا کیونکہ انٹروڈکشن کا پورشن جو ہے سبق سے علیحدہ ہوتا ہے، اور دوسرا میں آج تھوڑا سلو چل رہا ہوں. اگلی کلاسوں میں کوشش کروں گا کہ پیس پکڑ لیں. تو جی سسٹر ثانیہ آپ بھی آخری لائن آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سلائیڈ پہ، نیچے والی لائن پر نہیں کیا ہوا، آخری نیچے لائن جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، یہ ذرا کائنڈلی پر نہیں. اب بردر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیے ثانیہ، سسٹر ثانیہ پلیز جلدی کیجیے، ٹائم کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اہبطوا ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فإما پھر اگر، یأتینکم پھر اگر آئے تمہارے پاس، تم منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں. الحمدللہ پہلی آیت مکمل ہوئی. آئیے دوسری آیت چھوٹی ہے. السلام علیکم سر. سر ایک سوال ہے سر. جی سر ایک سوال ہے معذرت کے ساتھ. جی برادر. ایک سوال سر، یہ اہبطوا یہ واو الف کی وجہ سے آپ نے کہا کہ ماضی ہے، یہ ماضی کا پہچان ہے اس کی، تو لیکن یہ بنا حاضر کے سیغے سے ہے، تہبطون سے بنا ہے، یہ امر یہ ماضی بھی ہو جاتا ہے ایسے سر؟ نہیں، یہاں پہ جو ہے یہ امر کا صیغہ آیا تھا، امر ہے.
ہم اسے امر لیں گے. امر کے اندر جو ہے واو الف جمع کی علامت آتی ہے. یہ لفظ ہے اہبت، اتر، تو اتر. اہبتو یہ واو وہاں ہے. اس وقت چونکہ میں نے ایک ماضی کی علامت ویسے ذہن نشین کرانے کے لیے واو الف کہہ دیا تھا، لیکن ٹھیک جب سر، ٹھیک. امر کے صیغہ وغیرہ کو پڑھیں گے آپ کو ایک ایک چیز انشاءاللہ میں کرواؤں گا، تو ٹھیک وہاں پھر سر، میں ٹھیک. اس کو آپ کو علیحدہ کر کے دوں گا. سر ایک وہ اور ہے، پیچھے ماضی میں پہلے حرف پر زبر آتی ہے. QC میں پڑھا تھا نا جی کہ وہ تہبطو سے بنتا ہے امر، تا اتارے آخری نون ختم کرے تو یہ امر بن جاتا ہے. تو آپ وہ درست کہہ ذرا رہے میرا ہیں، مغالطہ ہو گیا تھا. میں کہ آپ درست ذرا کہہ رہے کلیئر ہو. ہیں. ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. پلیز لیٹ می ٹو کمپلیٹ دا. ٹائم آپ کا جا رہا ہے، میرا نہیں. میں تو ساری رات بھی بیٹھ. ٹھیک سر، ٹھیک. سوری سر. بسم اللہ الرحمن. والذین، اور وہ لوگ، وا حرف الذین جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے، جو کیا کفرو، جنہوں نے انکار کیا. اب یہاں یہ دیکھیے واو الف آیا ہے، نہ یہ امر کا صیغہ ہے نہ مضارع کا ہے، اس لیے واو الف اسے ماضی کا پہچان بتا ہے. وہاں اور کذبو، اور جنہوں نے جھٹلایا. یہاں بھی یہ دیکھ لیے واو الف سے ہمیں پتہ لگا. تو جیسے اسم کے اندر میں نے آپ کو ایک ایگزپشن بتائی تھی کہ واو الف والے سارے اسم ہوں گے سوائے وہ جن کے شروع میں یا تا آ جائے. اسی طرح یہ بھی ایک ایگزپشن ہے، سارے واو الف والے جو ہیں وہ ماضی کے جمع کے سے ہوں گے جن کے شروع میں اگر امر کی جو ہے علامت تھا. جی. چلیں اب میرے خیال میں کچھ عملہ کلیئر ہو گیا. تھوڑا سا ابھی صلح کر لیں. ٹھیک ہے، کلیئر. تھینک ہاں ابھی صلح کر. بی آیاتنا ہماری آیتوں سے. اولئک وہی کیا ہے، اصحاب، ساتھی. اصحاب کہتے ہیں ساتھی ہیں کس کے، نار، دوزخ کے. اور یہی نہیں، پھر آگے اور کہا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے. یہ ہم جو ہے نا ہمیشہ کے معنی میں، ویسے خالدون کے اپنے معنی میں ہمیشہ شامل ہے، لیکن یہ آیا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو لہٰذا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگری کر دی. ایک کہا جو میری ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرے گا، اس پہ نہ خوف اور غم ہوگا. اور رہے وہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا. اللہ کو پتا تھا جھٹائیں گے بھی. ہر رسول، ہر نبی کو جو ہے اس کی امتوں کے لوگوں نے، اکثریت نے جھٹلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا. تو اللہ نے کہا نہ صرف یہ کہ لوگ انکار کریں گے میری ہدایت کا، مجھے پتہ ہے، بلکہ جھٹائیں گے بھی. اور ان دونوں گروپ کو، جو جھٹلائے گا اور انکار کرے گا، میں کیا کروں گا، ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالوں. وہ جہنم کے ساتھی رہیں گے. تو آئیے چلتے ہیں، اس آیت کو دیکھ لیا ہم نے. تو والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیت کا مختلف جو ہے معنی میں آتا ہے. ایک ہے کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین، چاند، سورج، کہکشائیں، اور دوسرا انبیاء کرام کے معجزات، تیسرا قرآن کی آیت. ان تینوں کے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے اللہ، اور کہا جو بھی غور و فکر کرے گا وہ سے میری نشانیاں، میری موجودگی کا بتائیں گی، ان سے ثابت کریں گی کہ میں ہوں جو ان کو تخلیق کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں. آیت کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا. تو علم، ہاں جی علم، کس کی باری ہے اس بار؟ کون پڑھے گا اور ترجمہ کرے گا؟ اوکے، شاہین احمد جی پلیز کیجیے سسٹر. والذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. گڈ، زبردست ہو گیا. چلیے جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے، سب کے سب. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہم غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں
ہمیشہ رہیں گے. آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں. اسباق کا آج کی آیتوں سے ہمیں یہ ملے، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے، اور انشاءاللہ ہر ہفتہ کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے. اسما کی طرف چلتے ہیں. آیت واحد ہے، جمع اس کی آیات ہوتا ہے. 3 حرفی جو ہے افعال صحت مند جو ہیں، اس میں پہلا ہے حبتا یحبتو احبت، حابت محبوت حبوت. یہ کیا ہے؟ دربا پہ کیوں مضارع میں درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آئے. اگلا دیکھیے تابعہ یتبع اتبع، تابعن متبوعن تبعن. یہ کیا ہے؟ سمیع سے کیوں پہلے ہی جو ہے ماضی کے صیغے میں درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آ گیا. تیسرا دیکھیے حزینہ یحزنو احزن، حازن محزون حزن. حزینہ پہلے ہی جو ہے ماضی کے کلمے میں زیر آ گیا تو لہٰذا کیا ہے؟ سمیہ کا باب ہے. اگلا دیکھیں اگلا جو ہے کیا ہے؟ کفرا یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر. کفرا یکفرو میں یکفرو میں پیش درمیان میں آیا، یہ باب نصرہ کی نشانی ہوتی ہے. خلدا یخلدو اخلد، خالد دیش خلود، مضارع میں درمیان والا کلمہ جو ہے پیش ہے تو لہذا باب نصرہ. تو آئیے ان کے جو ہے ٹیبل دیکھتے ہیں. جی سسٹر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، سمینہ جی کیجئے یہ ٹیبل، ترجمے کے بغیر کیجئے تاکہ کم ٹائم میں ہم کر لیں. انمیوٹ کیجئے جی. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حابتا یحبتو احبت، حابت محبوط حبوط. تابعہ یتبعو اتبع، تابع متبوع تبعن. حزینہ یحزنو احزن، حازن محزون حازن کہاں سے آ گیا بھائی؟ حزن، حازن محزون حزن. یہ حازن کہاں سے آ گیا؟ اچھا آپ کو یہ 6 چابیاں نظر آ رہی ہیں؟ میرے سامنے تو پورا ٹیبل ہے بھائی، میں تو پورا ٹیبل پڑھوں گا. سر وہ آپ نے جو آپ کو لاسٹ والے پڑھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے ہمیں، وہ خالد والا، خالدہ اور کافرہ والا. نہیں وہ گڑبڑ ہے یہ سر، سلائیڈ نہیں چل رہی ہیں. سلائیڈ اپڈیٹ نہیں ہوئی سر. سلائیڈ تو اپڈیٹ ہیں، سلائیڈ کے اپڈیٹ ہونا کیا معنی ہے؟ نہیں سر سلائیڈ آگے شو نہیں ہو رہی سر. ادھر شو شو نہیں ہو رہی ہیں. بعد نہیں نظر آئے. چلیں 1 منٹ مجھے دیجئے، میں اس کو جو ہے نا ری جوائن کرتا ہوں تو اس سے سلائیڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آنے. سلائیڈ کے بغیر تو میرے خیال میں سر سسٹم سے ریفریش کرنے سے شاید بہتر ہو جائے. سسٹم میں پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا. نہیں ری سٹارٹ نہیں، صرف رائٹ کلک کر کے تو ریفریش والا جو بٹن ہے اس پہ کلک کرنے سے بھی شاید ہو جائے. چلے سر ہم کچھ پرانے علم کی بنیاد پہ آگے چلتے ہیں، جہاں پہ تصحیح کی ضرورت ہو تو وہ کر دیجئے گا. اچھا چلیے میں کرا دیتا ہوں آپ کو. حبتا حبتو حبدت، حبتا حبتو حبتتم حبتنا حبت، حبتت. یحبتو یحبتون، تحبتو احبتو تحبتون نحبتو تحبت. احبت احبتو لا تحبت لا تحبتو حابت محبوط حبوت. اس کے بعد ہے تابعہ، تابعہ تابعو تابعتو تابعتم تابعنا تابعت. یتبعو یتبعون تتبعو اتبعو تتبعون نتبعو تتبعو. اتبع اتبعو لا تتبع لا تتبعو تابع متبوع تبع. نیکسٹ اس کا جو ہے کفرا، کفرا کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا کفرت. یکفرو یکفرون تکفرو اکفرو تکفرون نکفرو تکفرو. تو
اکفر اکفر لا تکفر لا تکفر کافر مکفور کفر حزینہ حزینہ حزینو حزنتا حزنتو حزنتم حزنہ حزنت یحزنو یحزنون تحزنو احزنو تحزنون نحزنو تحزنو احزن احزنو لا تحزن لا تحزنو حازن محزون حزنون اور حزنو، یہ دو جو ہے اس کے مصدر ہیں۔ آخری ہے خلدہ خلدہ خلدو خلدتا خلدتو خلدتم خلدنا خلدت یخلدو یخلدون تخلدو اخلدو تخلدون نخلدو تخلدو اخلد اخلدو لا تخلد لا تخلدو خالدن ڈیش خلدن اور خلودن۔ اس کے بعد ہے کمزور افعال۔ تو کمزور افعال جو ہے وہ بھی آپ کو تو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہماری اس مشکل کو آسان فرمائیں۔ سر اپنی طرف سے سلائیڈ کو فارورڈ یا ایک سٹیپ پیچھے کیجئے تو شاید اس سے یہ لیگ ختم ہو جائے۔ بردر میں سلائیڈیں چلا چکا ہوں، یہ نیٹ کا مسئلہ ہے، میں نیٹ دوسرا جو ہے کنیکٹ آنے لگ جائے۔ اس وقت دو نیٹ یوز میں ہے، ایک نیٹ ہے جس سے آپ میری آواز اور تصویر دیکھ رہے ہیں، دوسرا جس سے آپ کو اسکرین نظر آ رہی تھی۔ تو ابھی دوسرا جو ہے وہ نیٹ بھی میں نے ایک نیٹ پہ کر دیا ہے، لیٹس ہوپ اٹ ورکس۔ تو کمزور حروف میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس کے اندر ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون اور ہدن اور ہدایہ، اس کے دو جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے خافا یخافو خف خائفن مخوفن خوفن، مخوفن نہیں سر، یہ خوفن مخوفن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، خائفن مخوفن خوفن۔ پھر اللہ لگائیں گے نا صاحب، مخوفن لگائیں؟ نہیں، یہاں پہ اسی طرح انہوں نے دیا ہوا ہے، تو اس کا جو ہے مزید فی کا کوئی فعل نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زد علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پہ ہم جو ہے 1 منٹ کا بریک ہے۔ سر اس میں کذبہ جو ہے وہ مزید فی کا فعل میں سے تھا؟ جی ہاں، تو آئیے 1 منٹ کے اس میں جو ہے آپ مجھ سے سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیجئے۔ مین وائل جو ہے میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اس نیٹ کو اس دوران میں ہم اسی طرح لے آئیں۔ سر کذبہ بھی تو 3 لفظی افعال ہے، تو وہ کیسے مزید فی کا فعل ہے؟ یہ آپ کو آج کی گرامر کی کلاس میں بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ سر میرے پاس یہ سلائیڈز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ 1 گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم انشاءاللہ مزید فی کے افعال کا تعارف سیکھیں گے۔ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا صحت مند افعال کیا ہے، قرآن کھولو گے فتحہ اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، دربہ اس لیے سن لو، سمیہ تو فتحہ نصرہ دربہ سمیہ یہ صحت مند تھے۔ QC2 میں آئے تو انہوں نے کہا جی ایک اور بھی جو افعال کی قسم ہوتی ہے اسے کمزور افعال کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، ہدا، یہ جو ہے کمزور حرف ہے۔ اور ایک اور گروپ بھی ہم نے کہا جی بتائیے ضرور، انہوں نے کہا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے زنہ دل۔ ہم نے کہا بس کہنا نہیں، ایک اور بھی رہتا ہے، کیا؟ حمزہ والے بھی ہوتے ہیں، ہمارا سادہ کرا۔ تو 4 گروپ ہو گئے، صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ والے۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہم نے چاروں سیکھ، لیکن جب آپ آئے QC3 میں تو میرے جیسے کسی نے کہا میاں ایک اور گروپ بھی ہوتا ہے، اسے مزید فی کہتے ہیں۔ آپ پریشان ہوں گے کہ مزید فی کیا ہوتا ہے؟ مزید میں نہیں زیادہ،
جیسے آپ کہتے ہیں نا کچھ لیتے ہیں کہتے ہیں مزید مزید اور دو اور، تو فی یعنی اس میں، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اردو میں بھی مزید فی افعال ہوتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے وہ نکلا، وہ نکلا کا مطلب ہے وہ خود نکلا، اور اس کا پھر پورا ٹیبل ہم بناتے ہیں، وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، ہم نکلے، وہ نکلی، وہ نکلتا ہے، وہ نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو، کیا ہے نکالا، یا جو ہے کیا ہے نکلنے والا، اور کسی پر اثر نہیں ہوا۔ اسی نکالا لفظ میں جب ہم ایک الف کا اضافت اور کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے نکلا سے نکالا، اور ٹیبل بن جاتا ہے، اس نے نکالا، اس سب نے نکالا، آپ نے نکالا۔ فرق کیا ہے؟ نکلا کا مطلب ہے خود نکلا، نکالا کا مطلب ہے اس نے کسی اور کو نکالا، خود نہیں نکلا، کسی اور کو نکال کے، اسے ہم کہتے ہیں جی مزید فی۔ اس میں اور تبدیلی ہوتی ہے، مثلا اگر یا لگا دیں اس کے ساتھ، نکالا کے بعد جو ہے وایا، تو یہ کیا نکلوایا، اس نے نکلوایا انہیں۔ اب فرق کیا؟ نکلا میں تھا خود نکلا، نکالا میں کسی اور کو نکالا، نکلوایا خود بھی نہیں کیا، کسی اور کے ذریعے کسی کو نکلوایا، تو یہ کیا ہے تینوں میں فرق ہے۔ یہ مزید فی ہے اردو میں، اسی طرح عربی کے اندر بھی ہے۔ تو آئیے عربی کے دیکھتے ہیں، اردو کی مثالیں دیکھ لیجئے، نکلا، نکالا، نکلوایا، کھایا، کھلایا، کھلوایا، پیا، پلایا، پلوایا، گرا، گرایا، گروایا۔ تو عربی میں ایک بس کام کریں، یہ 3 حرفی جو ہے نا لفظ یاد کر، فا عین لام، پوری عربی گرامر آپ کی اس پہ کھڑی ہے۔ فا عین لام ہے، اس میں میں نے کیا کیا عین کا اضافہ کیا تو ایک نیا لفظ بن گیا فعلا، 2 عین ہو گئے، عین اور عین مل کے 2 عین ہو گئے۔ اسی فا عین لام میں میں نے الف لگایا، یہ بن گیا فعلا، 4 حرفی بن گیا۔ فا عین لام میں نے حمزہ لگایا، یہ بن گیا افعلا، ایک اور نیا لفظ بن گیا۔ فا عین لام میں تا اور عین 2 لفظ ڈالے تو بن گیا تفعلا، 5 حرفی بن گیا۔ فا عین لام میں الف سین تا بنایا استفلا۔ تو کیا ہے اس کا مطلب ہے فا عین لام میں ہم تبدیلیاں کرتے جائیں تو نئے نئے آ جاتے ہیں۔ یہ جو نئے آتے ہیں الفاظ جن میں 3 سے زیادہ حرف ہیں، وہ 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 6 ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثلاثی مجرد سے بنے ہوئے مزید فی میں 6 سے زیادہ حرف بنیادی لفظ میں پہلے صیغے میں نہیں ہوتے۔ ہاں ماضی کے جب مضارع میں جاتے ہیں، مضارع کی علامت اور جو ہے جمع کی علامت واو نون یا اور چیزیں لگ کے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے صیغے میں ہمیشہ 4 سے لے کے 6 تک ہوتے ہیں پہلا صیغہ فعلا۔ تو آئیے یہ ہے کیا، اسے سیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا علیمہ، اس نے جانا، اس میں جب عین ملایا یہ بن گیا علامہ۔ حاسبہ ہم نے ایک لفظ دیکھا ہے 3 حرفی، اس میں الف لگایا حاسبہ بن گیا۔ سالیمہ میں حمزہ لگایا اسلمہ بن گیا۔ خلافہ میں تا عین لگایا اختلافہ بن گیا۔ غفرہ میں الف سین تا لگایا استغفر۔ یہ کیا ہے مزید فی۔ اب پریشان نہ ہو، ٹوٹل 16 مزید فی کے الفاظ ہیں ثلاثی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل کو دیکھتے آسان کیا، قرآن میں صرف 8، تو ہم صرف 8 یاد کریں گے۔ تو 8 یاد کرنے، ان میں سے 5 تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آئیے ان کو یاد کرنے کا ایک کلیہ ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو علیمہ سے کیا ہوا علامہ، ہم نے کہا استاد جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حاسبہ سے کیا ہوا، ہم نے کہا حاسبہ، ایک الف بڑا۔ سالیمہ سے اسلمہ ہوا، خلفہ سے اختلافہ ہوا، غفرہ سے استغفرہ۔ اس نے کہا اس طرح یاد کر۔ ہم نے کہا سر جب ہم تیسرے پہ پہنچتے ہیں پہلے 2 بھول جاتے ہیں، 5ویں پہنچتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو میں تمہاری مدد کروں۔ ہم نے کیجئے۔ انہوں نے کہا یہ یہاں تک تو آپ کو بتا دیا، اب آپ 2 جملے یاد کرو۔ ہم نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگا تعلیم، علامہ کے معنی ہے اس نے سکھایا، اس سے ایک لفظ تعلیم۔ ہم نے کہا ہاں جی تعلیم تو آتا ہے اردو میں، تعلیم یعنی سکھانا۔ اس نے کہا حاسبہ، اس نے محاسبہ کیا، یعنی محاسبہ جو ہے کسی کا حساب کرنا۔ اسلمہ وہ اسلام لایا، اس سے ایک لفظ اسلام۔ ہم نے کہا ہاں جی اسلام کا بھی ہمیں پتہ ہے، دین اسلام۔ اس نے کہا ان تینوں کو ملا کے جملہ بنائیے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی ہے۔ یہ جملہ آپ نے یہ جملہ یاد کرنا ہے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ آپ کے 3 جو ہے مزید فی کے افعال آپ کو یاد، جملہ ایک یاد کر لیجیے، تعلیم اور محاسبہ کی
اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم. تین ہوئے. ہم نے کہا استاد جی دوسرے دو تو رہتے ہیں. کہنے لگا کوئی فکر نہیں کرو وہ بھی بتا. انہوں نے کہا جی اختلافہ، اس نے اختلاف کیا، اس سے لفظ سیکھیں اختلاف. ہم نے کہا جی اردو میں ہر کوئی اختلاف کرتا ہے، یہ لفظ تو عام ہے اختلاف کرنا. اس نے کہا استغفرا، اس نے مقصد کی یہ مشکل ہے لیکن استغفار تو آپ کرتے ہیں نا. ہم نے کہا جی توبہ استغفار تو ہم کرتے ہیں مسلمان. تو اس نے کہا بس ان دونوں کو ملا کے ایک جملہ بنا. ہم نے کہا جملہ بتائیے. کہنے لگے اختلاف مت کیجئے استغفار، اختلاف مت کیجئے استغفار. ہم نے کہا یہ تو آسان ہے، اختلاف مت کیجئے استغفار. افعال بتائیے. اس نے کہا اختلاف سے اختلافا، استغفار سے استغفار. تو بس یہ دو جملے آپ نے آج یاد کر. کیا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم. اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافا، استغفار سے استغفرا. اب آپ لوگ جو ہے سب مل کے اس کو دہرا دیجئے. ہاں جی پہلا جملہ کیا تھا؟ علامہ. جملہ پوچھا ہے سسٹر نے. تعلیم اور محاسبہ کی تعلیم اور محاسبہ اسلام کی میں اسلام بڑی میں بڑی اہمیت ہے. اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم. اختلاف مت کیجئے استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلاف. یہ دو جملے آپ جو ہے لکھ لیجئے، اس کو 2-4 بار دہرائیے، یاد ہو جائے. پھر ان جملوں سے آپ جو ہے ان کے نام یاد. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے استغفار سے استغفرہ. تو آئیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اب آپ کی ایک چھوٹی سی مشق ہے. آپ ہمت کیجئے اور اس میں سے کوئی مجھے ایسا لفظ ڈھونڈ دیجئے جو 4 حرفی ہو اور مزید بھی جو ابھی میں نے آپ کو یہ 5 نہ بتائے ان میں سے کسی کے اوپر آ جائے. علامہ. علامہ. نظر آ گیا؟ علامہ. علامہ پہلا شروع میں آ گیا. علامہ پہچان کیا ہے؟ درمیان میں شد ہے اور 4 حرف. میم. جی 4 حرف ہیں اور درمیان والا شد ہے. تو پہلا تو آپ کو یہیں مل گیا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ بقرہ سے لی گئی. چلیں آگے چلیں، آگے کہیں اور دیکھیں. اگلی آیت میں دیکھیں آگے بھی ہے کہیں کوئی نہ کوئی ملے گا، ضرور آئے گا. یاتینکم ضرور آئے گا. کلھا. کلھا آپ نے کہاں سے ڈھونڈ لیا بھائی؟ یہ پہلی آیت نہیں. چوتھا یہ لفظ 31 نمبر آیت کو چھوڑیں، 32 آیت میں جائیے، وہاں پہ آپ کو ایک اور ملے گا. علم تا جو ہے وہ ماضی کی پہچان ہے نا. تا فعلتا جعلتا، یہ اسی طرح علمتا، یہ تا وہ ہے، نا جو ہے وہ جو ہے ضمیر ہے. ان دونوں کو ہٹا دیں تو آپ کے سامنے کلیئرلی وہی لفظ ہے جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا. کیا؟ علامہ. کتنے حرف ہیں؟ علامہ کتنے حرف ہیں؟ 4 اور درمیان میں. چلیے یہ آپ کو مشکل کام لگا، یہ مشکل لگا. ایک اور اس میں بھی کوئی کوشش کیجئے، کوئی لفظ شاید آپ کو مل جائے کہیں. تولیتم، شد والا لفظ آیا، آپ نے پہچانا. تم جو ہے ضمیر ہے اس کو ہٹا دیا. تا جو ہے وہ کیا ہے؟ مضارع کی علامت تھی، اسے ہٹا دیا. ولی سے ہے یہ لفظ نکلا. واللہ 4 حرفی ہوتا ہے اور تا شد ہے. بہت مشکل کام تھا. چلیے اس میں کوشش کیجئے، شاید اس میں کوئی مل جائے ہمیں. پہچاننا اپنے شد سے ہے. شد والے لفظ کو پکڑ کے اس کے آگے پیچھے کے حصے ہٹا دیں. خفف میں یا علامت مضارع اسے ہٹا دیں. پیچھے کتنے حرف رہ گئے؟ 4 ہے نا. 4 حرفی اور درمیان میں شد. تو ہمیں علامہ کی جو ہے علامت. تو آئیے بونس پوائنٹ آپ کو. علامہ سسٹر نے پوچھا تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کذبہ جو ہے وہ 4 حرفی ہے. ایک لفظ ہے قدرہ. جی کتنے حرف ہیں اس میں؟ 4. شد والا 2 دفعہ آ رہا ہے، درمیان میں شد آ رہی ہے، 4 حرفی ہے. تو اس کا پیٹرن کیا ہے؟
अल्लामा, अल्लामा दाल किसका दाल पैटर्न रे था? तालीम। अगला देखें, कद्दमा, कितने हरफ हैं? चार। चार, शद के साथ, तकदीम दरमियान में शद है, चार हरफ। तकदीम तो कौन सा याद आना चाहिए? अल्लामा ज़हन में आना चाहिए। अल्लामा का पैटर्न क्या था? तालीम। कज़्ज़बा, अभी ये सिस्टर ने पूछा था कज़्ज़बा कैसे जो है मजीद की है, कितने हरफ हैं इसमें? वही चार। सिस्टर बताएं जिन्होंने सवाल किया था, उन्हें बताने दीजिए ना, क्योंकि ये तो उनका सवाल था, आपका थोड़ी था। आप लोग क्यों कोशिश करें, उसे करने दीजिए। किधर है वो सिस्टर? चली गई नेट जाने के साथ, वो चली गई क्लास से या हैं क्लास में? अगर हैं तो अभी देखिए सिस्टर, कज़्ज़बा, ये जो है शद जो है हमें बता रहा है ये 2 हरफ हैं, तो ये हाँ, कज़्ज़बा अगर होता शद के बगैर फिर 3 हरफी था। ये 4 हरफी और दरमियान में शद। कोई भी हरफ कुरान में मिले 4 हरफी हो, फेल हो और दरमियान में शद हो, वो जो है अल्लामा के पैटर्न पे क्या है? बाप तालीम। तालीम से बाप का भी नाम आएगा। कफरा, 4 हरफ, दरमियान में शद। कौन याद आना चाहिए हमें? अल्लामा याद आना। अल्लामा से क्या? तालीम याद आना। कल, 4 हरफ, दरमियान में शद, क्या याद आना चाहिए? अल्लामा। अल्लामा तालीम। मता, 4 हरफी, दरमियान में शद, क्या ज़हन में आना चाहिए? अल्लामा। अल्लामा से क्या सीखा था? तालीम। नज़ला, 4 हरफी, दरमियान में शद, क्या ज़हन में आए? अल्लामा आया जी, क्या पता चला? तालीम का पता चला। नब्बा, 4 हरफ, दरमियान में शद, कौन सा ज़हन में आना चाहिए? अल्लामा का लफ्ज आना चाहिए। क्या मतलब? तालीम का पता चलता है। फस्सला, फस्सला क्या है? 4 हरफी, दरमियान में शद, कौन सा लफ्ज आपके ज़हन में आएगा? अल्लामा। अल्लामा से हम क्या सीखते हैं? तालीम सीखते हैं। तज्जा, 4 हरफी, दरमियान में शद, क्या चीज ज़हन में आनी चाहिए? अल्लामा। अल्लामा से क्या? तालीम। वफा, 4 हरफी, दरमियान में शद, क्या ज़हन में आए? क्या पता चला? तालीम। वल्ला, 4 हरफी, दरमियान में शद, तो क्या पता चला? अल्लामा। तो इस तरह हम ये पहचानते हैं कि ये 4 हरफी जो है दरमियान में शद वाला हो तो ये अल्लामा के मिसाल से है, और अल्लामा से एक लफ्ज बनता है तालीम। अब जरा हौसला कर लीजिए, इससे आज ये हम चलते हैं। ये अस्माए मसूला आपने पढ़े हुए हैं, अल्लाह जी पढ़ा था, वाहिद, इसकी जमा क्या था? अल्लाह जीना, ये तो आपको आता है। मुअन्नस के लिए हमने पढ़ा था अल्लाती, इसकी जमा भी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? चलो मैं बता देता हूँ, अल्लाती और अल्लाई 2 होती है इसकी जमा। अब पीछे 2 का सीगा रह गया, उस 2 के सीगे को कहते हैं मुसन्ना या तस्निया। मुसन्ना तस्निया क्या है? अल्लाह जी का होता है अल्लाह जाने मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए होता है अल्लाह था। बस ये 2 नए लफ्ज हैं आज के सबक के, इनको याद करें तो आपको पूरे ये अल्लाह जी के इसमें मसूला 6 आते हैं कुरान में। अल्लाह जी वाले इसमें मसूला ये 6 हैं, बाकी और जो आते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। तो ये 6 याद कर लिए, सिर्फ 4 पहले से आते हैं, 2 याद कर लें, अल्लाह जाने, अल्लाह ताने, तो आपके इसमें मसूला 6 पूरे हुए। ये उसकी तफसीर है तब कि अल्लाह जी का क्या मतलब होता है, अल्लाह जाने का क्या मतलब होता है, अल्लाह जीना का क्या होता है, अल्लाह ती का क्या होता है, अल्लाह ताने का क्या होता है, अल्लाती और अल्लाह का क्या होता है, ये आपको मिल जाएगी स्लाइड। तो आइए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारा नेट सीधा कर दिया और हमें ये स्लाइडें देखने की तौफीक दी, वरना हम तो वहां फंसे खड़े थे, कोई कह रहा था ये कर दो, कोई कह रहा था वो कर दो। चलिए, ये अल्लाह ने कर दिया। तो आइए अब आपके सवाल जवाब हैं, मैं हाजिर हूँ, आप सवाल जवाब कीजिए, जवाब मिलेगा। हाँ, एक लफ्ज था बताना मैं भूल गया, वो इस स्लाइड में इंशाल्लाह अगले क्लास के लिए मैं डाल दूंगा। जब हम कहते हैं अल्लामा से तालीम या तालीम से अल्लामा, तो तालीम के ऊपर जो है हमारा जो वो बनता है पहला फेल, जो वो बाब बनता है, वो है तफ़ईल। तालीम में ता और या का इजाफा है, वो ता या को लाके अल्लामा से लगाएंगे, वो जो है फा एंड लाम से जब लगाएंगे तो वो लगाएगा तफ़ईल। ये कल की इंशाल्लाह जो है क्लास में बता देंगे। चलिए, अब आपके 7 होमवर्क आपको पता है, टाइम हमने आज बहुत ज़्यादा ले लिया है, तकरीबन हम शूट कर गए हैं, तो आइए इसको दोहरा लेते हैं दुआ को। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो क्लास को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ।